الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہمارا معاشرہ یوں تو بہت سی خوبیوں اور خامیوں میں معروف اور مشہور ہے، لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ گھناؤنی اور سب سے زیادہ قباحت انگیز ہے، شر انگیز ہے اور فتنہ انگیز ہے، وہ ہے قبروں کو چومنا. قبروں کو چومنا اور قبروں کو چومنا اپنے لیے بہت سے لوگ باعث شرف سمجھتے ہیں اور بہت سے لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں. اس لیے آج میں یہ چاہتا ہوں کہ جن جن بڑوں کا نام لیا جاتا ہے ان بڑوں کے حوالے سے بتا دوں، ان بڑوں کے حوالے سے بتا دوں کہ قبروں کا چومنا، قبروں پہ ماتھے ٹیکنا اور قبروں کو سجدہ کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ کبھی بھی نہ تھا اور نہ ہے اور نہ رہے گا. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہودی بھی شرماتا ہے، ہندو بھی شرماتا ہے ان قبر کے پجاریوں کی حرکتوں کو دیکھ کر کے. اسی لیے آج میں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے اور ان کے دماغوں اور ان کے اذہانوں کے دریچے کو وا کرنے کے لیے امام غزالی کا حوالہ دے رہا ہوں. اسی طرح سے ان کے پیران پیر عبد القادر الجیلانی البغدادی کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی ایسا بندہ ہو جو ان قبروں کی تجارت سے، قبروں کی بوسہ نوازی سے، قبروں کو چومنے سے توبہ کر لے. میرا مقصد صرف اور صرف یہی ہے عزیزو کہ اللہ کے بندے ہو، اللہ تبارک و تعالی سے لو لگاؤ. اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ تمہارا رازق ہے، بے انتہا روزی دیتا ہے. ایک کیڑے کو بھی جو روزی دیتا ہے وہی تم جیسے اشرف المخلوقات کو بھی روزی دیتا ہے. اپنے آپ کو اسفل سافلین نہیں بناؤ، اپنے کرتوت سے شر البریہ نہ بنو، بلکہ اللہ رب العالمین کے بندے بن جاؤ. کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. میں تمہیں اللہ واحد کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ واحد کی دعوت دے رہا ہوں. رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا: ادعو الی سبیل ربک، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ. رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میرا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ تم اپنے پروردگار کی بندگی کرنے لگو اور چھوڑ دو انسان کی پرستش، چھوڑ دو انسانوں کی پوجا، چھوڑ دو قبر کی پوجا، چھوڑ دو حجر کی پوجا، چھوڑ دو شجر کی پوجا اور بن جاؤ رب ذوالجلال والاکرام کے بندے. سنو، علامہ غزالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259 اور دوسری جگہ احیاء علوم الدین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 491 دو جگہ پہ انہوں نے لکھا ہے: ولا يمس قبرا ولا حجرا فإن ذلك من عادة اليهود والنصارى. جب آدمی قبرستان جائے، قبر کی زیارت کرے تو قبر کو نہ چھوئے، ولا حجرن، اور نہ پتھر کو چھوئے. فإن
الیہود والنصارى. کیوں؟ قبر کو چھونا، قبر کو چھونا، پتھر کو چھونا یہود و نصارہ کی عادت ہے. کس کی عادت ہے؟ امام غزالی فلسفی کی بات کر رہا ہوں، سوچو. وحکاہ النووی عن العلماء المعتمرین. امام نووی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں المجموع شرح المہذب کے اندر، اور امام طحطاوی حاشیہ علی مراق الفلاح صفحہ نمبر 340 پر کہتے ہیں وہ شیخ ملا علی القاری، ملا علی قاری الحرفی نے لکھا ہے فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265 پہ پڑھنا. اپنی کتاب کبھی کھول کر دیکھ لیا کرو اللہ کے بندو، اپنی کتاب کبھی کھول کر دیکھ لیا کرو. وَلَا يَضَعُ يَدَهُ عَلَى جِدَارِ التُّرْبَةِ. قبر کی مٹی کی دیوار پر ہاتھ نہ رکھے، ہاتھ نہ رکھے. تم چہرہ رکھتے ہو. سوچو، نہ تم اللہ رب العالمین کے فرمانبردار اور نہ نبی کے وفادار اور نہ صحابہ کے طرفدار، بلکہ یہود و نصارہ کے پیروکار. سوچو ذرا سا. علامہ سبکی کا نام بہت سے لوگ لیتے ہیں، کہتے ہیں وہ نہ سبکی عن مس قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام سبکی نے قبر نبی تک کو چھونے سے منع کیا ہے، اور دلیل امام مالک کی وہ عبارت جس میں کہا بأن مسح القبر بالید من عادت الیہود والنصارى، کہ قبر کو چھونا، ہاتھ سے ٹچ کرنا، ہاتھ اس پہ پسارنا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. سنو، والنووی الذي حكى الاجماع على ان هذا من عمل الجهال وسوء ادب مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں بلکہ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. سنو، اور اسی طرح سے عبد القادر الجیلانی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ لوگوں، قبر کو نہ چومو، قبر کو نہ چاٹو، قبر کی مٹی اپنے بچوں کو نہ چٹواؤ، بلکہ یہودیوں کا طریقہ نہ اپناؤ. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اگر تم یہود و نصارہ کا طریقہ اپناؤ گے تو یہودی بن جاؤ گے، کرسچن بن جاؤ گے. مسلمانوں، کیا تم ان عادت خبیثہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ اگر چھوڑنے کے لیے نہیں تیار ہو تو نہ تمہارا پیر عبد القادر جیلانی ہے، اور نہ تمہارا اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق ہے، اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تمہارا کوئی واسطہ ہے، بلکہ یہود و نصارہ کا طریقہ تم اپنائے ہوئے ہو. قبروں کے پجاریوں، ان پجاریوں کو قبروں کو چومنے سے، سجدہ ریز ہونے سے منع کرو، ورنہ تم بھی یہودی اور چومنے والے، قبروں کو چاٹنے والے، قبروں کی مٹی کو اپنے بچوں کے ماتھے پر رگڑنے والے، یہ سب کے سب یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یہود و نصارہ کے طریقے سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الضالین اور مغضوب علیہم کے طریقے سے بچا لے. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان